کچھ لگتا ہے آپ کو سیاسی منظرنامے میں کوئی بہتری کے امکانات ہیں استحکام کے حوالے سے؟ دیکھیں، حکومتی دعوے، اعلانات اور بیانات کے باوجود اگر آپ اسلام آباد کی سطح پر دیکھیں تو ایک پریشر اور تحریک محسوس ہو رہی ہے، وہ ہے قومی سیاسی مفاہمت کے حوالے سے۔ جب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ٹیک آف کرنے جا رہے ہیں، کل بھی میں نے یہی بات اس لیے کی تھی کہ حکومت اگر معاشی معاملات میں سنجیدہ ہے تو سیاسی معاملات میں ٹھہراؤ کیسے ہوگا؟ ابھی تک جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو مشاورت ہوئی ہے، وہ تو نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔ البتہ خبر یہ ہے کہ آئندہ ہفتے پریزیڈنٹ ہاؤس کا رول جو ہے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، اور اسی لیے زرداری صاحب نے 2 روز پہلے کہا تھا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کچھ چیزیں طے نہیں پا رہی، لیکن انہوں نے مفاہمتی عمل کی بات کی تھی۔ اور زرداری صاحب کی دیکھیں سیاست کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے 2 آراء ضرور ہوں گی، لیکن وہ مفاہمتی عمل کے حوالے سے ان کا ایک رول ماضی کے اندر بھی جب وہ پریزیڈنٹ تھے۔ لیکن زرداری صاحب جس مفاہمت کی بات کر رہے ہیں وہ ان جو حکومتی اتحاد ہے اس میں مفاہمت کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کو بھی اس مفاہمت کا حصہ بنائیں گے؟ دیکھیں، جب تک پی ٹی آئی اس مفاہمتی عمل کا حصہ نہیں بنے گی، وہ جو قومی کا جو لفظ جب استعمال ہوتا ہے وہ قومی سیاسی مفاہمت تمام پولیٹیکل فورسز، اور اگر آپ کو یاد ہو تو انتخابات سے پہلے خود بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان کی طرف ٹلٹ کرتے نظر آ رہے تھے، اور ان کے درمیان بات چیت اس وقت بھی چل رہی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے مفاہمتی عمل چل رہا تھا اسے مسترد کس نے کیا تھا؟ بانی پی ٹی آئی نے، جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہماری ان سے بات چل رہی تھی، انہوں نے ہمیں مسترد کیا ہے، تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہے ہیں۔ آفس جو ہے اس حوالے سے کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ انیشیٹو خود شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں یا کہیں سے انہیں کہا جا رہا ہے؟ میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ اسلام آباد کی سطح پر یہ پریشر بھی ہے، یہ تحریک بھی ہے۔ اگر پاکستان نے آگے کی طرف چلنا ہے، خاص طور پہ معاشی معاملات پر یکسوئی اور سنجیدگی ظاہر کرنی ہے، تو پھر معاملات سیاسی انداز میں بھی بہتر ہوں گے۔ البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں، جب آپ پی ٹی آئی سے کوئی بات کریں گے تو بات کسی بنیاد پہ ہوگی، جو فارمولہ خان صاحب دے رہے ہیں اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل میں مسئلہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے کہ جناب خان صاحب کی گارنٹی کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اپنی زبان کا پاس کرتی ہے۔ پچھلے 1 ہفتے میں 3 بیانات ان کے آئے۔ ایک بیان میں انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سے مذاکرات کی بات کی، اور محمود خان اچکزئی صاحب کی قیادت میں کمیٹی بنائی کہ وہ مذاکرات کرے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کے ترجمان جناب رؤف حسن صاحب کہتے ہیں جی کہ ان فورسز سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اچکزئی صاحب کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اس سارے صورتحال میں حکومت بھی ہچکچاہٹ کا شکار نظر آئی نا بات کرنے میں۔ اب وزیر اعظم کو گرین سگنل مل گیا بات چیت کرنے کا؟ دیکھیں، میں پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات کر رہا ہوں۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کا ماضی کے اندر بھی اگر آپ سیاست دیکھیں، جب بھی تناؤ ٹکراؤ ہوتا تھا، غلام اسحاق خان صاحب بھی وہاں رہے، فاروق لغاری صاحب بھی رہے، اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے پاس بھی موقع تھا۔ عارف الوی صاحب نے اپنے طور پہ کوشش کی۔ مسئلہ صرف ایک شخص پہ اٹکا ہوا ہے، چونکہ اس شخص کی کسی طرف سے بھی کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آصف زرداری صاحب کا امتحان ہے کہ آصف زرداری صاحب اس پہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ تیسری پارٹی کون ہے یہ میں بات نہیں بتاؤں گا، البتہ زرداری صاحب، ایوان صدر اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ کیا آصف زرداری صاحب یہ کر پائیں گے؟ یہ دیکھنا۔ کیا شہباز شریف صاحب اس پر راضی ہوں گے؟ حکومت کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان آگے کی طرف، میں نے آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا ٹارگٹ پاکستان کا معاشی محاذ ہے، سیاسی مفاہمت کا عمل جو ہے وہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اس میں یہاں نواز شریف صاحب کا رول ہوگا یا آصف زرداری صاحب کا۔ آنے والے ہفتے کے اندر ایوان صدر کا رول اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب معاشی محاذ پر ایکٹیو ہیں، اور جو ایوان صدر ہے وہ سیاسی محاذ پر ہمیں ایکٹیو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں۔ مفاہمت کے حوالے سے کچھ اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے ایوان صدر، تو ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے مفاہمت کی طرف کوششیں شروع ہو جائیں گی؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کہاں سے یہ خواب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم اس وقت خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو وہ کل پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی، ہمیں خواب دکھائے، بڑے اچھے خواب تھے، اللہ کرے وہ پورے ہو جائیں، ہم تو ساتھ ہیں۔ پنجاب حکومت نے بھی بڑے اعلانات کیے ہیں، اللہ کرے وہ پورے ہو جائیں کیونکہ اس سے فائدہ ہے۔ تو مفاہمت بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن مفاہمت صرف بیانات سے نہیں ہوتی۔ مفاہمت کی جو بات جو پریزیڈنٹ ہاؤس کر رہا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ مفاہمت ہے جو پی 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 اور پی ایم ایل این میں پرابلم ہوئی ہوئی ہیں، اچھا، ان کو دور کرنے کی بات ہے۔ یا ان کا خیال یہ ہے کچھ پارٹیاں جس طرح
مینگل صاحب ہیں، کچھ اور ہیں جو صحیح معنوں میں گورنمنٹ کا تو وہ حصہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہیں، تو ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے، اور جس طرح میں نے کل کہا ہے کوشش کی جائے کہ پی ٹی آئی رہے، صرف آئسولیٹڈ رکھا جائے اس کو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ اکانومی کو کرنا چاہتے ہیں، وہ سیاست کو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو سیپریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ میرا اصرار یہ ہے کہ جب تک پالیٹکس میں کانفلکٹ رہے گا آپ کی اکانومی آگے ترقی نہیں کر سکتی، ٹھیک، فل سٹاپ، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا، میں نے دیکھیے اکنامک سروے میں دیکھیے نا، اکنامک سروے ریفلیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس کو، ذرا اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اقتصادی انقلاب اس ملک میں لے آئیں گے؟ ایگریکلچر میں گندم نے، ایگریکلچر نے دکھایا، اب اگلے سال ہمیں نہیں پتا گندم کی پیداوار کتنی ہوگی، کیونکہ اب گندم کی پیداوار کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ باہر سے منگوا لیتے ہیں، یا کسانوں سے آپ نے گندم خریدنی کوئی نہیں ہوتی، تاکہ بڑے لوگوں کا اس میں جو ہے وہ فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ اور گورنمنٹ کے درمیان کسی ڈائیلاگ کا اس وقت امکان زیرو۔ پاکستان میں کوئی سیاسی صلح نہیں ہو سکتی، آپ کہہ رہے ہیں سیاسی تب صلح نہیں ہو تک سکتی، مفاہمت کی اکانومی اسی بات طرح شروع چلے ہو گی۔ ہی نہیں سکتی۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایسا پریشر، کوئی ایسی تحریک نظر آ رہی ہے کہ مفاہمت کی کوششوں کے لیے آگے بڑھا جائے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ تناؤ اور کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جس قسم کے بیانات حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں کہ حسن اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو 5 سال جیل میں رکھا جائے۔ اب یہ حکومتوں کا کام ہے کہ کسی کو سزا دینا، یا عدالتوں کا کام ہے؟ اور ایک احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر قیادت ملک سے نے ترقی کرنی ہے تو ان کو 5 سال تک رکھا جائے۔ تو یہ بات انہیں کیا کرنی بھی چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو پھانسی لگا دیں تو آپ پھانسی لگا دیں گے؟ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ لوگ آخر کون ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں؟ کہ عام لوگ، آدمی کی مشورے تو وہ مانتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کا نظام ہے، وہ اس نظام میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف سے مفاہمت ہو جائے، کیونکہ تحریک انصاف اس نظام کو ماننے سے انکاری ہے اور وہ اس کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔ تو جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، پہلے اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پولرائزیشن اب شخصی نہیں ہے۔ پولرائزیشن اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک نظریاتی رخ اختیار کر چکی ہے، کہ ایک طرف سے یہ ہائبرڈ نظام ہے جس کا کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جس کا حصہ ہیں، اور دوسری جانب سے وہ لوگ ہیں جو اکٹھے ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے ارد گرد، جس میں چکزئی صاحب بھی ہیں، کہ آئین اور قانون کی بالادستی اور خالص جمہوریت، یہ ملاوٹی جمہوریت نہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کا یہ پرانا نظریاتی بیانیہ ہے، یہ پرانا نظریاتی تضاد ہے، لیکن اس تضاد میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کسی زمانے میں اس بیانیہ کا حصہ تھیں، وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں، جو دوسری طرف تھے وہ انہوں نے اس بیانیہ کو اختیار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی میں چاہتا ہوں کہ جو پولرائزیشن ہے پاکستان میں، اصل مسئلہ یہ پولرائزیشن ہے، ایشوز کے اوپر بھی ہے، نظریات کے اوپر بھی ہے، سیاسی نظام پر بھی ہے، اور ذاتی بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار دے دیں تو دوسرے دن یہ باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا بیانیہ وہی ہوگا جو تحریک انصاف کا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ تو وہ ہے، اس مسئلے کو آپ کیسے حل کریں گے؟ ٹھیک ہے، مجھے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے آپ نے کہا اصل مسئلہ یہی ہے، اور یہ مسئلہ آپ کو حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ مفاہمت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ قبولیت کا یہ ہے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ صافی صاحب، ایوان صدر آپ کو کوئی کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے انکار کے بعد اچکزئی صاحب کا بھی ابھی تک کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا، تو ان کا سیاسی کردار اب بھی موجود ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، اچکزئی صاحب کا بیان آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے ان کو غلط فہمی تھی کہ شاید عمران خان صاحب ان پہ طویل مدت تک
بھروسہ کریں گے، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کو وہ نتائج فوری طور پر نہیں دی، لیکن اب بھی اچکزئی صاحب سیناریوں میں رہیں گے اور وہ کسی نہ کسی حد تک اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی سیاسی عمل کو جاری رکھنا ہے، سیاست میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے۔ تو عید کے بعد ان کی سرگرمیاں ہے، اور مجھے کچھ خبروں کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، لیکن اس کے نتائج ہمیں بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ فریقین، جو دونوں فریقین اہم فریقین ہے، ایک اڈیالہ جیل میں ہے اور ایک اس کے قریبی ایک دوسرا ادارہ ہے، ان کے بیچ میں اصل معاملہ ہے۔ باقی یہ زرداری صاحب، ایوان صدر، پرائم منسٹر ہاؤس، یہ ثانوی اور ضمنی باتیں ہیں۔ جب وہ دو بنیادی فریقین جن کے بیچ میں اصل معاملہ ہے وہ اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے یا لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مفاہمت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ نہ زرداری صاحب کی بس کی بات ہے، نہ اچکزئی صاحب کی بس کی بات ہے، نہ مولانا صاحب کی بس کی بات ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کی بس کی بات ہے۔ عمران خان صاحب اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ دن بدن ان کے بیانیہ میں مزید شدت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دوسری جانب جن اداروں کو ان سے گلا ہے وہ بھی بات چیت کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور کوئی رستہ فراہم کرنے کے لیے بھی وہ راضی نہیں ہے۔ ان کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ 9 مئی کے جتنی بھی ذمہ داران ہے یا مجرمان ہے ان کو کیفر کردار تک انہوں نے پہنچانا ہے۔ جب یہ دو باتیں نہیں ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں بے سود ہے، ہمیں کوئی سیاسی مفاہمت کی کوئی رستہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، اور دیکھیں جو بھی اس سیٹ اپ میں اصل مسئلے کی طرف نشاندہی کرتا ہے ان کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹے عہدے پہ ہو چاہے بڑے عہدے پہ ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا چلوں، پھر آپ دوسرا سوال باقی جو ساتھی ہیں ان سے آپ کر سکتی ہے۔ لاہور کے چیف جسٹس صاحب نے کچھ دنوں پہلے ایک خطاب کیا اور سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھے 2 دن سے ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سیناریو میں آپ کس طرح ایک مفاہمت کی اور ایک رواداری کی سیاست کی آپ بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اسلام آباد کے گرد و نواح میں ابھی مفاہمت کی کوئی فضا